آئیے اب دیکھتے ہیں توحید کی قسمیں کیا ہیں. کون بتائے گا؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سی ہیں؟ تیسری، دوسری، ہاں 2 ہی تھیں. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. گھبرانے کی ضرورت نہیں. اتنے بڑے بڑے نام، کوئی پہلا آدمی آیا اور اس میں نیا بولے یہ تو بہت مشکل ہوگی توحید. اللہ کے بولتے تھے کہ اتنا ایزی سمپل تھا، یہ کیا کر رہے ہیں اب اس کو مشکل نہیں ہے. بلکہ جو چیز سمجھ میں آدمی سمجھنے کی کوشش کرے آسان ہو جاتی. کیا ہوا؟ پیدا ہوتی سائیکل چلانا شروع کر دیے؟ نہیں. شروع میں کیا ہوا؟ تھوڑا مشکل ہے، بیلنس نہیں ہو رہا ہے. پیچھے سے ابو پکڑ کے چلائے تھے نا، ہاں. بعد میں ہاتھ چھوڑ کے چلنے لگا. شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے، لیکن جب انسان اس کو سیکھ لے تو کیا ہو جاتی ہے؟ آسان. ہر چیز آسان ہونے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ مشکل. اور آسان کیسے ہوتی ہے؟ جب آدمی اس کی کوشش کرتا ہے. دنیا کی ساری چیزوں کا یہ حال ہے. تو اس کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. 1 توحید ربوبیت، 2 توحید الوہیت، 3 توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت رب والی توحید، رب والی توحید. توحید الوہیت الہ والی توحید، رب والی توحید، الہ والی توحید. توحید اسماء و صفات اللہ کے اسماء، اسم نام، اسماء والی توحید. اور صفات، صفت، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، اللہ کے اوصاف، اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات والی توحید. بس. اور کیا ہوا؟ آسان ہے. اگر آدمی سمجھنے کی کوشش کریں تو سب آسان ہے. سمجھنا ہی نہیں چاہے تو سب مشکل ہے. دل میں اگر رغبت ہو کسی چیز کے جاننے کی، کہ ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں جانے، اللہ کے حق کو نہ جانے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین نے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے، اور ان تینوں قسموں کو، توحید کی تینوں قسموں کو بتایا کہ وہ ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہیں. توحید کی تینوں قسمیں قرآن کریم کی ایک آیت میں ہیں. کوئی آدمی بول سکتا ہے یہ 3 کہاں سے لائے؟ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے. لیکن ان تینوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں جمع کر دیا ہے، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ہم نے بتایا اس کو. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ أَقْسَامَ التَّوْحِيدِ ثَلَاثَةٌ. اہل علم رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. وَذَلِكَ بِالتَّتَبُّعِ وَالْإِسْتِقْرَاءِ. یہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اس میں سے استنباط کے ذریعے سے انہوں نے لیا ہے. قرآن میں سے نہیں آیا توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. قرآن میں ایسا نہیں آیا. قرآن کریم میں غور و فکر کر کے اس طرح سے انہوں نے اس میں سے اس کو اخذ کیا ہے. اولها توحید الربوبیہ، والثانی توحید الالوہیہ، والثالث توحید الاسماء والصفات. پہلی ہے توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید الوہیت، تیسری ہے توحید اسماء و صفات. وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ایک آیت میں تینوں آ گئی. کہتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے، 65. کون سی صورت ہے؟ سورہ مریم، آیت نمبر 65، 65. کیا ہے آیت؟ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ پہلا ٹکڑا ہے.
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ دوسرا ٹکڑا، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا تیسرا ٹکڑا۔ پہلا کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا۔ آسمانوں کا چاند سورج ستارے، اور اس میں جو مخلوقات ہیں فرشتے، زمین پوری زمین، پہاڑ پیڑ پودے سب، دریا سمندر، اور ان میں جو مخلوقات انسان چرند پرند اور مچھلیاں سب، ان سب کا رب ہے اللہ۔ اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ہوا اور جو بھی بادل وغیرہ وغیرہ پرندے، سب کا اللہ رب ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ سب کا رب اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، یہ توحید ربوبیت ہے۔ نمبر 2، فَاعْبُدْهُ، لہذا تو اللہ ہی کی عبادت کر، وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اسی کی عبادت پر جمع رہے۔ یعنی کہ بچپن میں توحید کرتا تھا اور بڑھاپے میں شرک کیا، نہیں۔ فَاعْبُدْهُ، اللہ ہی کی عبادت کر، وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور موت تک اللہ ہی کی عبادت پر جمع رہے۔ یہ کون سی توحید ہوئی؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کر، اللہ ہمارا کیا ہے؟ معبود ہے، سچا معبود ہے۔ اس کے لیے لفظ عربی میں کیا آتا ہے معبود کے لیے؟ الہ۔ معبود کا عربی لفظ کیا ہے؟ الہ۔ تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہے۔ یہ کون سی توحید ہوئی؟ توحید الوہیت۔ اس کا دوسرا نام ہے توحید عبادت۔ توحید الوہیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ بولنے نہیں آتا، اچھی بات ہے۔ توحید عبادت آسانی سے بول سکتے ہیں کہ عبادت اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی کرتا کہ نہیں؟ نہیں۔ توحید ہوئی یہ اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ اسی لیے حضرت معاذ کی حدیث میں کیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرے۔ تو عبادت کرنا، شریک نہیں کرنا، یاد رہے گا یہ، عبادت کرنا اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ تو کتنے اس میں حصے ہوئے؟ 2۔ کتنے کلاز ہے اسٹیٹمنٹ میں؟ 2 ہیں۔ اللہ کی عبادت، دوسرے کی عبادت نہیں۔ اللہ کے لیے ہاں، دوسرے کے لیے نہ۔ یس بھی نو بھی، دونوں نہ چاہیے، خالی یس بھی نہیں۔ ہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، شرک بھی کرتا، کسی اور یعنی بندوں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی کرتا نہیں، تو یہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ دونوں کو جمع کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ تو فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یہ کیا ہوئی؟ توحید الوہیت۔ الہ سے لفظ بنا ہے الوہیت، اللہ کی الوہیت کا اہتمام کرنا، ماننا، تسلیم کرنا اور شرک نہیں کرنا۔